بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مباحث ٹی وی میں خوش آمدید۔ یہ فطرت کیسے بدلی؟ ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی اور پھر بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا، اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ انہوں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل کو خیال آیا کہ یہاں تو میں نے نکاح نہیں کیا کہ جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ یہ سوچ کر دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، مگر تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس حبشہ کی رہنے والی، اور وہ یہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ ان کو پتہ مل گیا اور آنکھ کھل گئی۔ حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے اور نماز فجر باجماعت ادا کی، پھر سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا کیونکہ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ لوگوں نے اچانک بصرہ آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت نے لوگوں سے پوچھا، یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے مل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیا اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں حضور، اصل بات تو یہ ہے کہ وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج ہی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیے، عصر کے بعد آ جائے گی، پھر آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ وہ کس سے گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے اصرار کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ پھر لوگوں نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جنگل گیا تو دیکھا کہ واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا، دنیا سے کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ کیونکہ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں تو کہیں ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چل رہی تھی، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے کیونکہ اس کی فطرت ہے شرارت کرنا تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا، لیکن کہتا کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ، حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی۔ مجھے وہ مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا کیونکہ اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو یہ حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب کیا ملا؟ میں حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی ہے؟ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اسی دن سے شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ آپ سب بھی صلح کر لو، صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ رب کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ کھلاتا رہے گا، دکھاتا رہے گا اور بتاتا رہے گا۔ واللہ عالم۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔